اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اور عموماً یہ لوگ چندوں میں بھی آگے ہیں اور دن کی نمازیں بھی ٹھیک ادا کرتے ہیں، اس لیے صبح کی نماز کو چھوڑنا ان کو کوئی بدی دکھائی نہیں دیتا، جو بالکل غلط ہے۔ صبح کی نماز کو چھوڑنا قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اس مرکزی نیکی کو چھوڑنا ہے جس پر باقی نیکیاں قائم ہیں۔ اگر یہ ہاتھ سے جاتی رہے تو گویا سب نمازیں ہاتھ سے جاتی رہیں۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پر نہ آنے والوں کے متعلق اس قدر غم اور خفگی کا اظہار فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جائز ہوتا تو میں بعض لوگوں کو آگ لکڑی کے گٹھے اٹھواتا، ان گھروں کو جلا دیتا جن گھروں میں لوگ آرام سے سوئے پڑے ہیں اور صبح کی نماز کی توجہ نہیں ہے۔ اب بظاہر یہ ایک بہت ہی خشمگین اظہار ہے، بڑی سختی پائی جاتی ہے اس میں، لیکن ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ اس معاملے میں وہ جسمانی سختی یا مادی سختی سے کام لے، لیکن اس بات کی تکلیف ہونا ضروری ہے، اور ہر گھر والا کم سے کم اس تکلیف میں ذمہ دار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرے، اور جب اپنے بچوں کو اس قسم کی کمزوری میں مبتلا دیکھے تو گہری تکلیف محسوس کرے۔ اور جہاں تک سختی کا تعلق ہے جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ دراصل ایک انذار ہے کہ جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے لیے جہنم کا سامان کرتا ہے، اور بہتر ہے کہ اخروی جہنم کی بجائے اسی دنیا میں ان کے گھر جلا دیا جائے۔ یہ ایک پیغام ہے، ایک غصے کا اظہار نہیں ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں بہت گہرائی رکھتی تھیں، اور ہر اظہار میں ایک پیغام ہوا کرتا تھا، بہت معنی خیز اور دیر پا اثر رکھنے والا۔ اس حدیث میں مجھے یہی پیغام ملتا ہے کہ حضرت اقدس کے نزدیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ صبح کی نماز سے غافل ہیں وہ گویا اپنے جلنے کا کام انتظام کر رہے ہیں، جس کا تعلق دوسری دنیا سے ہوگا، پر ان کے لیے بہت بہتر ہوتا کہ اسی دنیا میں جل جاتے بجائے اس کے کہ بعد کی جواب طلبی میں مبتلا ہو کر جہنم کے عذاب کو مول لیتے۔ بس نماز صبح خصوصیت کے ساتھ میرے پیش نظر ہے